بہت سارے لوگ زندگی کو سیریس لے لیتے ہیں اور ان کی زندگی سے ہنسی خوشی دور ہو جاتی ہے۔ جب بھی دیکھو سیریس ہی رہتے ہیں اور ان کی مسکراہٹ ان کے چہرے سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی کو سیریسلی لینے کے ساتھ ساتھ کبھی مسکرانا بھی چاہیے، کبھی ہنسی خوشی بھی ہماری زندگی میں آنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی اچھی طریقے سے گزرتی رہے۔ تو چلیے آج کی اس کہانی سے تھوڑا مسکرا لیتے ہیں اور مسکرانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سیکھ بھی لیتے ہیں۔ ایک چور ایک گھر میں داخل ہوا چوری کرنے کے لیے۔ جب وہ گھر میں انٹر ہوا تو گھر کے روم میں ایک بوڑھی اماں اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ اب چور گھر میں داخل ہوا، تھوڑی سی آہٹ ہوئی، تھوڑی سی آواز ہوئی، تو اس آہٹ کی وجہ سے بوڑھی اماں کی آنکھ کھل گئی۔ تو بوڑھی اماں سمجھ گئی کہ گھر میں کوئی داخل ہوا ہے، اور چور بھی بوڑھی اماں کے سنبھلنے کی وجہ سے خود بھی سنبھلنے لگا کہ ہو سکتا ہے بوڑھی اماں کو پتہ چل گیا ہو۔ تو بوڑھی اماں نے لیٹے لیٹے آواز لگائی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے تم ایک اچھے گھرانے کے انسان ہو، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اس راستے پر لگ گئے ہو۔ دیکھیے تیجوری ہے، اور تیجوری میں تیسرے نمبر کے کھانے میں مال پڑا ہوا ہے، وہ سب تم لے جانا، لیکن اس سے پہلے میرے پاس آؤ اور مجھے خواب جو آیا ہے اس کی تعبیر بتاؤ، پھر تم سارا مال لے جانا۔ تو چور بوڑھی اماں کی نرم لہجے کی وجہ سے اور رحم دلی کی وجہ سے آ کر کے بوڑھی اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ تو بوڑھی اماں نے اس سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جنگل میں گھوم پھر رہی ہوں، اتنے میں زور سے کوئی آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، ماجید ماجید ماجید، اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو ذرا مجھے بتاؤ کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ تو چور سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں قریب میں جو روم تھا اس میں اس بوڑھی اماں کا بیٹا ماجد جو آرام کر رہا تھا، اس نے اماں کی آواز کو سنا تو وہ اپنے روم سے نکل کر کے اماں کے روم میں آ گیا، اور اس نے پھر چور کی خوب پٹائی کی، خوب مارا۔ بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا بس بھی کرو، اب اس کو اس کے کیے کا سبق مل گیا ہے۔ چور نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے اور مارو تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں چور ہوں، میں خواب کی تعبیر بتانے والا نہیں ہوں۔ دوستو یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اس میں بہت بہترین سبق ہے کہ ہم جو ہیں وہ رہیں، کچھ اور بننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کچھ اور بننے کی کوشش کریں گے تو جیسے چور نے مار کھائی، پٹائی کھائی، تو ایسے ہی ہم بھی مار کھائیں گے، پٹائی کھائیں گے، یعنی نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے جو ہم ہیں وہ رہے۔